بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساون کی رت تھی، ہوتی ہوتی کٹائیں اپنے اندر ڈھیروں پانی کے قطرے سمیٹے ہوئے تھی۔ کٹائیں جب جھوم جھوم کر آتی تو سبھی کے دل مچل اٹھتے۔ گاؤں کے الرد و شیزاؤں نے ساون رت کے لیے دھانی رنگ کے لباس اور نئی شانی چنریاں بنا رکھی تھی، اور اب جبکہ چھاجوں چھاج پانی برس رہا تھا، گاؤں کی کچی مٹی کی مہکار سیدھی دل میں اتری جا رہی تھی۔ آم کے درختوں پر بیٹھی کوئل کی کوک مزید تیز ہو گئی تھی۔ بارش میں بھیگتے درخت اور پودے نئی سبز پوشاک پہن رہے تھے۔ اتنے دنوں کی حبس زدہ مہور کے بعد آج چھاجوں چھاج برستے ساون کے ساتھ ہوائیں بھی پھلوں کے ساتھ اٹکلیاں کرتی چاروں طرف مہک کر لٹا رہی تھی۔ ہری ہری گھاس کا مخملی فرش بھی کر مزید خوبصورت ہو گیا تھا۔ سونی نے گول کمرے سے جھانک کر کچے شہر میں برستی ساون کی بوندوں کا جائزہ لیا، اور پھر ایک تیز سانس لے کر کچی مٹی کی ٹھنڈی ٹھنڈی مہکار اپنے دل میں اتاری، اور پھر کچھ ہی دیر بعد اپنے نئے خوبصورت دھانی لباس میں وہ برآمدے کے پاس اپنے پوٹری خانے میں بھابھی کے سامنے تھی۔ بھابھی، میری پیاری بھابھی، ذرا اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے گرم گرم پکوڑے اور املی اور پودینے کی چٹنی بنا دو۔ سچ، ایسے موسم میں تو ہم بس پکوڑے کھانے کا دل چاہتا ہے۔ بس بس، زیادہ مسکا مت لگاؤ، تمہارے کہنے سے پہلے ہی میں پکوڑوں کے لیے بیسن گھول چکی ہوں۔ بہت محبت کرنے والی خوش مزاج بھابھی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آج تو تم پر بہار آئی ہوئی ہے، لگ رہا ہے ساون کی ساری خوبصورتیاں تمہارے وجود میں اتر آئی ہیں۔ اوہ ہو بھابھی، مانا کہ آپ نے شہر جا کر BA کیا ہے اور آپ لکھنے لکھانے میں بھی شغل کیا کرتی ہیں، لیکن اس میں بھی کیا مبالغہ آرائی۔ سونی کی طرح آنکھیں جگمگائیں، جس میں کاجل کی تحریر سیاہ رات میں گم ہو رہی تھی۔ کوئل کی کوک مزید تیز ہو گئی تھی۔ سونی کا دل مچل اٹھا۔ بھابھی، پکوڑے میں آ کر کھاؤں گی؟ میری سب سکھیاں وہاں باغ میں جمع ہو گئی ہوں گی، ہم لوگ وہاں جھولا ڈالیں گی۔ میں بھی جا رہی ہوں، وہ تیزی سے مڑی۔ ہاں بھابھی، وہ دوبارہ پلٹی۔ دوپہر کو کھانے کے لیے قیمہ، پوریاں اور چھولوں کا سالن بنا لیجیے گا، وہ ایسے موسم میں اچھا لگتا ہے، اور بہت سے آم بھی بالٹی میں بھگو کر رکھ لیجیے گا۔ بھابھی، تیری نکرانی لگی ہے، جیسے سارے کام بتائے جا رہی ہے۔ بہت چٹوری ہے، ایسے ہی کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو خود کام کرنے سے لگ جا۔ خود تو جھولا جھولنے جا رہی ہے۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی کہ ماں جی کی کڑکدار آواز آئی۔ وہ برآمدے میں بچھے تخت پر تسبیح پڑھ رہی تھی، اور بہت دیر سے اس کی باتیں سن کر دل ہی دل میں غصہ ہو رہی تھی۔ بالآخر ان سے برداشت نہ ہو سکا، تسبیح ادھوری چھوڑ کر بول پڑی۔ سونی نے منہ بسوڑا کر رہ گئی۔ کتنا دل چاہ رہا تھا اس وقت درخت پر پڑے جھولے میں بیٹھ کر خوب لمبی لمبی پینگیں لینے کا۔ جانے دیجیے ماں جی، اس کا دل چاہ رہا ہے، کام کا کیا ہے، وہ تو میں کر لوں گی۔ شادی سے پہلے کے ہی ہوتے ہیں یہ سارے شوق۔ میں بھی ساون رت کی دیوانی تھی، سارے کام چھوڑ کر بارش میں بھیگنا شروع کر دیتی تھی۔ سونی، تم جاؤ، تمہاری سہیلیاں انتظار کر رہی ہوں گی۔ بھابھی کی اجازت ملتے ہی وہ خوش ہو گئی، تیزی سے پوٹری خانے سے باہر نکلی۔ پھر برآمدے میں بیٹھی ماں جی کی گھورتی نظریں دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ برآمدے سے گزر کر شہر میں پہنچتے ہی اس نے تیزی سے کلانچیں بھرنا شروع کر دیں۔ ارے ارے، آہستہ چل، پھسلن ہو رہی ہے، گر جائے گی۔ پیچھے سے ماں جی چلائی۔
مگر وہ اتنی مگن تھی کہ اس کا کان میں ان کی آوازیں گئی ہی نہیں۔ گاؤں کے کچے پکے راستے پر بارش کی وجہ سے کافی پھسلن ہو گئی تھی، مگر وہ بھی بچپن سے اب تک سینکڑوں مرتبہ ان راستوں سے گزری تھی، اس لیے اسے کوئی مشکل نہیں ہو رہی تھی۔ ان کا گاؤں تھا بڑا خوبصورت، بہت زرخیز زمین تھی، راستے میں جگہ جگہ لگے درخت اور پودے بارش میں دھل کر مزید سرسبز و خوبصورت ہو گئے تھے۔ بار سنگار کے درخت کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ مسحور ہو کر وہیں رہ گئی۔ بار سنگار کے بہت سارے زرد نارنجی پھول برسات کی وجہ سے درخت سے ٹوٹ کر نیچے زمین پر بکھرے ہوئے تھے، اور اس وقت بھی جب وہ درخت کے نیچے کھڑی تھی، بارش کی فوار اور بار سنگار کے پھول ٹوٹ ٹوٹ کر اس پر برس رہے تھے۔ سونی نے فوراً اپنے ڈھانی آنچل پھیلایا اور بہت سے زرد نارنجی پھولوں سے بھر لیا۔ ارے سونی بیٹا، تم اکیلی یہاں کیا کر رہی ہے؟ سیدھے بابا اس کے قریب چلے آئے۔ بابا، میں ادھر باغ میں جا رہی تھی، ہم سب سکھیاں جھولا جھولیں گی نا، یہاں یہ پھول گر رہے تھے تو میں رک کر یہ پھول سمیٹنے لگی۔ اس نے بول پن سے کہا، پگلی ہے تم، مہینہ برستا ہے تو ہم لوگ کمروں میں جا کر بیٹھتے ہیں اور تم لڑکیاں والیاں بچے گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ بابا ہنسے، اچھا بابا، میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی، رانیوں شاداں تو مجھے کھا جائیں گی۔ جا تو جا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ سونی کی بچے کب سے تیرا انتظار کر رہے ہیں، تو اب آئی ہے؟ شادا نے غصے سے اس کے قریب آ کر کہا، مجھے تو اکیلے پینگے لینے میں مزہ نہیں آ رہا تھا۔ رانی بھی قریب آ گئی۔ ارے سونی، یہ تو آنچل میں پھول بھر کر کس کے لیے لائی ہے؟ کون ہے سے شہزادے کے قدموں میں نشاور کرے گی؟ رانی نے شرارت سے کہا تو سونی کی ستارہ آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی۔ ابھی تک تو وہ شہزادہ میرے سامنے ہی نہیں آیا، اس لیے اسے چمارن کے قدموں میں نشاور کر دیتی ہوں۔ سونی نے قریب کھڑی کامگو سے زلیخا کے قدموں میں پھول نشاور کر دیے۔ ضائع ہی کیے، سنبھال کر رکھتی، کام آتے۔ اوہو، شہزادہ کوئی ابھی آ رہا ہے۔ سونی نے ناک چڑھائی، کیا پتہ آج ہی آ جائے۔ تامرت میں اس البیلی نار کو دیکھنے شادا نے اس کے بازو میں چٹکی لی۔ چلو فضول باتیں نہیں کرو، ذرا مجھے پینگے تو دو، وہ جھولے میں بیٹھے ہوئے بولی۔ رانی نے اسے 2-4 پینگیں دی، اس کے بعد وہ خود ہی لمبی لمبی پینگیں لینے لگی۔ سونی، آہستہ جھولو، گر جاؤ گی، زلیخا نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں گرتی، تم لوگ مجھے ساون کا اچھا سا گیت سناؤ، وہ اور تیز جھولا جھولتے ہوئے بولی۔ وہ ہمیشہ ہی خوب تیز جھولا جھولتی تھی، آہستہ آہستہ جھولنے میں مزہ ہی کب آتا ہے۔ اس جھولے تیز کیا اور تیز وہ درخت سے باندھی رسی کی ہمت جواب دے گئی۔ رسی ٹوٹ گئی اور وہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ دور نیچے جا گری۔ سونی کو گرتے دیکھ کر ان تینوں کی بھی چیخیں نکل گئی اور وہ اس کی طرف بھاگی، بے حس و حرکت سے کیچڑ میں پڑی ہوئی تھی۔ تینوں نے اس کے قریب جا کر اسے بلایا، ہلایا جلایا، اس کا بالکل سفید پڑا ہوا چہرہ تھپتھپایا۔ تب سونی نے بند ہوتی آنکھوں اس کو کھولا۔ کیا بات ہے، کوئی حادثہ وغیرہ ہو گیا ہے؟ آپ لوگوں کی چیخیں، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ ایک نوجوان ان کے قریب آ کر کہا۔ شادا نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہ ان کے گاؤں کا تو نہیں تھا، شہر سے آیا ہوا کوئی اجنبی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ ان لوگوں نے کے قریب آتے ہی جیسے ہی اس کی نگاہ سونی پر پڑی، وہ چونک گئی۔ ارے سونی، تم؟ سونی کے نام سے نوجوان کی آنکھوں کا رنگ بھی بدل گیا۔ شناسائی اور یگانگت